اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ السلام اچھا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، 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 چھوڑ کر تیرا مدینہ کربل کو جانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، اور چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اور چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ اور سجدے میں
مصطفیٰ کا سجدے پہ سر نہ اٹھانا یاد ہے حسین بن علی تیرا زمانہ اور نسبت تیری قرآن ہے تو نعت کے قرآن ہے نسبت تیری قرآن ہے تو نعت کے قرآن ہے چھڑکنے سے تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑا بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے رب السماوات نے آج ہمیں ذکر امام پاک امام حسین علیہ السلام کی 10ویں محفل پاک میں ان گھڑیوں میں جمع ہونا کی توفیق عطا فرمائی جن گھڑیوں کے اندر امام پاک امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کا آغاز اذان علی اکبر سے کروایا اور نماز ظہر کی نماز کے ساتھ آپ نے جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حسین و جمیل چہکتے ہوئے ستاروں کے سامنے اللہ کے حضور نماز ظہر کا خود تمام فرمایا. اللہ کریم کے حضور نماز ظہر کے ذریعے سے انہوں نے ابتدائے شہادتین کا مرحلہ جو ہے اسے شروع فرمایا. اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ہمیں شہادتوں کا صحیح جو ہم نے سنا جو ہم نے پڑھا اللہ کریم اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے اور بالخصوص شدادہ کونین حسنین قریبین کی اللہ تعالی ہمیں محبت نصیب فرمائے. اباب وقار حضرت سیدنا جبریل امین اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی چند ایک راز و نیاز کی باتیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی طرف بھیجی تھی ان کا آغاز کیا. تو اتنے میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام آپ اپنی ایڑیوں کے آپ اپنی کونیوں کے بل چلتے چلتے سرکار کے حجرے میں داخل ہونے لگے. مجھے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا میرے حجرے میں اس وقت کسی کو نہ آنے دیا جائے. میں نے حضرت امام حسین کے سامنے بڑی کوشش کی بڑا جتن کیا کہ میں حسین کو روک سکوں لیکن امام پاک امام حسین علیہ السلام رکنے کو نہ تھے. جب حضرت امام حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی تاجدار انبیاء فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو آواز دی کہ میرے بیٹے کو میرے پاس آنے دیا جائے.
حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام آپ کوہنیوں کے بال چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ جا کے سوار ہو گئے۔ اس سواری کو حضرت امام پاک اس سواری سے بڑے محظوظ ہوئے، بڑا لطف لے رہے تھے کہ حضرت جبریل امین نے اپنا کلام حضور کی بارگاہ میں رکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جب اتنی بات کی تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ سے جو آپ کے اس بیٹے کے لیے حکم ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کربلا کے میدان کے اندر آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کربلا کی زمین کی مٹی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دی حضرت جبریل امین نے پر مارا اور اس پر کے ذریعے سے آپ نے کرب و بلا کی رنگین مٹی جو ہے اس مٹی کو حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب اس مٹی کو پیش کیا، اباب ذوالفقار میرے آقا مٹی کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جبریل امین اپنا کام کر کے چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو حضرت ام سلمہ نے اللہ کے محبوب کو روتے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ مجھے ابھی ابھی جبریل نے حکم دیا، مجھے ابھی ابھی جبریل نے مجھے اس بات کی بشارت دی ہے آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ اور جبریل امین نے مجھے کربلا کے میدان کی مٹی دی ہے اور مٹی دے کر فرمایا ہے یا رسول اللہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو گئی یا جس دن یہ مٹی خون آلودہ ہو گئی اس دن سمجھ لینا کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اباب ذوالفقار یہ مٹی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے حوالے کی، کہا ام سلمہ اسے پاس رکھو، جس دن یہ مٹی خون آلودہ ہو گئی تو سمجھ لینا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اباب ذوالفقار اللہ کے نبی امام پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، حضور نبی رحمت ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن جس دن یہ خبر سنی ہے اللہ کے نبی نے تو حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام سے اور زیادہ محبت شروع کر دی، اور محبت میں اتنی زیادہ شدت آ گئی کہ سرکار امام حسین کا ایک پل بھی رونا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم ایک پل بھی رونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اباب ذوالفقار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں ایک دن حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کا حضرت سیدہ طیبہ کے گھر سے گزر ہوتا ہے، حضرت امام پاک کے رونے کی آواز سنی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر کا رخ کیا، حضرت امام پاک امام حسین کو اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگایا، چھاتی سے لگا کے کہا کیوں روتے ہو؟ حضرت فاطمہ نے بتایا یا رسول اللہ حسین پیار کی وجہ سے رو رہا
زبان اقدس نکالی، حضرت سیدنا امام حسین کے لبوں میں ڈالی اور حضرت امام پاک کو اپنے لبوں سے جان پلا کے زمانے والوں کو خبر دی حسین وہ ہے جس کی پیاس کا اعتماد زبان مصطفیٰ سے ہے۔ اب آپ اسی وقار حضرت امام پاک جن کو پشت پہ بٹھایا، جن کو کندھوں پہ سجایا، جن کو اپنی نماز کے سجدوں میں دوڑایا، ان کی اتنی حسین پرورش کی، اس پرورش کا اثر ہمیں کربلا میں نظر آیا۔ حضرت حر سے لے کر حضرت علی اکبر تک ہر لال لے دیا، اور دیکھے حضرت علی اکبر کے لال حضرت امام پاک امام حسین ایک ہی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں تو اپنے نبی کے نواسے سے راضی ہو جا۔ اب آپ ذوالفقار حضرت شہر بانو اس نے ایک سبز غلاف کے اندر قرآن کی نسبت والی کسی چیز کو لپیٹا ہے، اور اس عورت کا جگرا اور اس کا صبر بھی پہاڑ جیسا تھا۔ خیمے سے امام پاک امام حسین کو آواز دی، آپ تشریف لائے۔ آپ نے کہا کہ میرے سر کے تاج علی اکبر بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اون و محمد بھی چلے گئے، مہربانی کریں، میرا بیٹا تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے کہ اے والدہ ماجدہ سارے چلے گئے ہیں، قیامت والے دن قاسم کہے گا میں حسین پہ قربان ہو کے آیا، علی اکبر کہے گا میں قربان ہو کے آیا، اور سارے اپنی اپنی دلالتیں پیش کریں گے، تو میری والدہ ماجدہ مجھے بھی اپنے بابا پہ قربان ہونے کی اجازت دینا۔ اب آپ اسی وقار حضرت علی اکبر کی والدہ علی اکبر کی والدہ آپ کہتے ہیں کمیوں سے پوچھئے نہ کسی گل سے پوچھئے، صدمہ چمن کے لطنے کا بلبل سے پوچھئے۔ ادھر دیکھیں علی اکبر کی لاش بھی پڑی ہے، ادھر دیکھیں حضرت قاسم کی لاش بھی پڑی ہے، سارے لاشیں پڑے ہیں۔ ان لاشوں میں ایک میرا علی اصغر بھی ہے جو فریادیں کر رہا ہے کہ بابا سے کہہ کے مجھے بھی کربلا کے ان حسین ستاروں میں میرا نام بھی ڈالا جائے۔ اب آپ حضرت علی اصغر کو حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، کبھی دائیں موقع دیتے ہیں، کبھی بائیں موقع دیتے ہیں، چومتے جاتے ہیں۔ حضرت شہر بانو کو پھر سے دیکھا، کہا پھر سوچ لے۔ اس نے کہا میرے بابا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس طرح علی اکبر سے ماں کو ناز ہے، مجھے علی اکبر کو دے کر ناز دے گا، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جن کو اس بات پہ ناز ہے، جو اس بات پہ نازا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ اب آپ جی وقار حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام آپ نے حضرت علی اکبر کو پکڑا اور جا کے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی، نبوت ان کے گھر کی، رسالت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی، ولایت ان کے گھر کی ہے۔ اتنے بڑے بڑے مقام ہونے کے باوجود
نے اللہ سے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے، ہم تیری بارگاہ میں شہید نہیں ہونا چاہتے، بلکہ حضرت علی اکبر کو حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں لے کے جاتے ہیں، حجت تمام کے لیے کہتے ہیں اور لوگوں سن لو، میں محمد کا نواسا ہوں، مجھے پہچان لو، اور تم نے علی اکبر کو شہید کیا، میں نے کوئی شکوہ نہ کیا، تم نے علی اکبر کو شہید کیا، میں نے کوئی شکوہ نہ کیا، تم نے قاسم کو شہید کیا، میں نے کوئی شکوہ نہ کیا، تم نے اولو محمد کو شہید کیا، میں نے کوئی شکوہ نہ کیا، آ جاؤ آج بھی حسین تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہدایت کا سودا لے لو، اور ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں جام پانی دے دو، اور حسین تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا بڑا جگرا امام پاک امام حسین نے پیش کیا، لیکن وہاں پہ ان یزیدیوں کو اس بات کا احساس نہ ہوا، اور حرملہ نے تیر کھینچا، اور تیر اس نے اصل میں کھینچا تھا امام پاک امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ مارنے کے لیے۔ اب آبی وقار جب اس نے تیر کھینچا، میرا اپنا تخیل کہتا ہے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، آسمان والے سے کہہ رہے اے میرے پروردگار، ہم نے جب تیرے نبی کے اصحاب پہ بڑا مشکل وقت آیا تھا، ہم نے بدر کا ٹھکانہ بھی پکڑا، ہم نے احد کا میدان بھی دیکھا، ہم نے مزدلفہ بھی دیکھا، ہم نے عرفہ بھی دیکھا، آج ہمیں اجازت دے تیرے نبی کے نواسے کی حفاظت کرے، نہ اجازت نہ ملی۔ حضرت علی اکبر نے اس تیر کا تعاقب کیا جو حضرت امام پاک کے حلق میں اترنے والا تھا، جیسے حرملہ نے تیر کھینچا، علی اکبر اپنے بابا کی کلیوں پہ تڑپا، تڑپ کے جس تیر کا نشانہ حسین بننے والے تھے، علی اکبر نے تڑپ کر تیر اپنے سینے میں لیا اور ثابت کر دیا کہ حسین علی کے گھر کا بچہ بچہ شیر خدا نظر آتا ہے۔ اس بات کو ثابت کر دیا، بتا دیا کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام کے گھر کا بچہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ہر بچہ اس قابل ہے کہ وہ دکھنے میں تو بچہ ہے لیکن کردار میں مرتضوی صفات رکھتا ہے۔ اب آپ اس وقار حضرت علی اکبر کے بدن پر جب تیر چلتا ہے اور خون کی ایک بہار نکلتی ہے جو حضرت امام پاک کے ہاتھوں پہ ہے، زمین نے پکار کے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے، یہ جو قربانی علی اکبر نے دی ہے اس کا خون زمین پہ نہ پھینکنا، ورنہ قیامت تک کے لیے زمین اپنا علاج بند کر دے گی۔ ادھر آسمان کی طرف دیکھا، حضرت امام پاک نے آسمان کی طرف خون پھینکنا چاہا، آواز آیا نبی کے نواسے اگر تو نے آسمان کی طرف پھینکا آسمان سے بارش ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی اکبر کے والد نے اس خون کو اپنے سینے سے لیا، لے کر اپنے سینے سے رکھ کر کے کہا یا اللہ کل بھی حسین تم سے راضی تھا، آج بھی حسین تم سے راضی ہے، کل بھی حسین راضی تھا، آج بھی حسین راضی ہے۔ اب آبی وقار اس لاشے کو ہاتھ پہ اٹھایا، خیمے میں لے گئے، شہربانوں کے پیش کیا، کہا یہ لے تیری منشا بھی آج پوری ہو گئی ہے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر اور امام زین العابدین وہ جس خیمے میں پڑے تھے حضرت زینب کے، اتنے شدید علیل اور بیمار تھے کہ اٹھتے تھے کہ زمین پہ گر پڑتے تھے،
حضرت امام پاک امام حسین کے اس لال کا بھی جذبہ دیکھیں. آپ اپنی چارپائی سے اٹھے اور کئی بار گرے اور پھر گرتے گرتے آ کے حضرت امام حسین کے قدموں پہ گر پڑے. اب ابھی وقار حضرت سجاد جس کی ہر رات میں اتنی نمازیں پڑھتی ہیں، اتنی قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اپنے رب سے استغفار کرتی ہیں، اپنے رب سے نماز کے ذریعے ملاقات کرتی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض اے میرے بابا جان، ابھی اکبر بھی چلے گئے، ابھی اکبر بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اب مہربانی کریے نا مجھے بھی کربلا کے میدان کے لیے تیار کرے، میں بھی اپنے اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤں. بیماری کی یہ حالت کہ آپ زمین سے اٹھ نہیں پاتے، چارپائی سے کھڑے نہیں ہو پاتے، لیکن جذبہ شہادت یہ ہے کہ اپنے بابا کو کہتے ہیں حضور مجھے تیار فرمائیں، میں کربلا کے میدان پہ کٹنے کے لیے تیار ہوں. حضرت امام پاک نے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اپنی ساری وہ امانتیں جو سینہ بسینہ امامت کے ذریعے منتقل ہوتی رہی، وہ ساری روحانی وراثتیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی، سینے سے لگا کے ساری وہ امانتیں حضرت امام زین العابدین کے سپرد فرما. اب حضرت امام زین العابدین کو جب یہ ساری امانتیں دے دی تو ساتھ اگلی بات کی، کہا ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حضور پیش کر لیا ہے، اگلا سفر تیرے لیے بڑا کڑا ہے، امتحان بہت بڑا ہے، تو نے ہر قدم پہ صبر کرنا ہے اور اپنے نانے کے دین کی توقیر کو بچانا ہے، اپنے نانے کے دین کا جھنڈا بلند رکھنا ہے، اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا ہے. حضرت امام زین العابدین کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں اور آپ کے سرے اقدس پہ ہاتھ رکھا، کہا میری بہن آج سے حسین کا معاملہ پورا ہو گیا، آج سے امتحان حسین کا پورا ہو گیا، لیکن اس امتحان کے بعد ایک بڑا امتحان آنے والا ہے، اس سیلاب کے بعد ایک بڑا سیلاب آنے والا ہے، اس طوفان کے بعد ایک بڑا طوفان آنے والا ہے. ہم نے جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے اس کا مقابلہ کیا، اگلے طوفان سارے زینب تیرے لیے ہیں، اگلے سارے طوفان تیرے لیے ہیں، اگلی ساری مشقتیں تیرے لیے ہیں، اگلی ساری تکلیفیں تیرے لیے ہیں. ہم نے اپنی تکلیفات کو پورا کر لیا. حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے دائیں دیکھا تو لاشوں کا ڈھیر دیکھا، اپنے بائیں دیکھا تو لاشوں کا ڈھیر دیکھا، اور پھر زینب کو دیکھا، کہا یہ سارے قربان ہو گئے اپنے نانے کے دین پر، لیکن ہم نے نانے کے دین کے جھنڈے کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، نانے کے دین کے جھنڈے کو زمین پر نہیں گرنے دیا. اب تیری باری ہے. اب آبی وقار وہ امام پاک امام حسین جن کو سرکار اپنی پشت پہ خود سوار کرتے، جن کو نمازوں میں سجدوں پہ سوار کیا جاتا، جن کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا، جنہوں نے حضرت ہوش سے لے کر علی اصغر کو سوار کیا، لیکن جب خود سوار ہونے کی باری آئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. کربلا کے میدان میں کوئی دوسرا سوار کرنے والا نہیں ہے. حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے گھوڑے کے قریب کیا، میں قربان جاؤں. حضرت زینب سلام علیہا ثانی فاطمہ الزہرا آگے بڑھتی ہے، اپنے ویر کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھتی ہے، ان کے ہاتھوں میں تلوار پکڑتی ہے، گھوڑے کی زین کو طے کروانے میں مدد کرتی ہے. اپنے ویر کو جب گھوڑے پہ سوار کر دیا اور گھوڑے پہ سوار کر کے جب رخ کربلا کی طرف کیا تو گھوڑے کے قدموں کو دیکھا گیا تو ننھی سکینہ گھوڑوں کے قدموں میں تھی. یہ ڈیوٹی تھی جو حضرت زینب کو آپ نے عطا فرمائی. آپ نے پھر گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی سے پیار کیا، اہل خانہ سے محبت کی،
پھر گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور حضرت سیدہ زینب کے سپرد سارا معاملہ فرما دیا کہ آپ نے اس قافلے کو لے کے نانا کی بارگاہ میں جانا ہے اور نانا کی بارگاہ میں جا کے اپنی ساری داستان محبت ان کی بارگاہ میں پیش فرمانی ہے۔ اب ابو وقار تاریخ کا واقعہ ہے کہ حضرت سغرا کو کیونکہ آپ مدینہ چھوڑ کے آئے تھے تو ادھر سے سغرا کا ایک قاصد بھی آ گیا۔ اس نے جب حسین تیار تھے میدان میں جانے کے لیے اس نے آ کے پوچھا کہ حسین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے حسین کو دیکھا نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تھا جب وہ نانا کے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا، میں نے دیکھا تھا جب وہ نانا کی پشت پہ سوار ہوتا تھا۔ آج میری پہچان سے بات بالا تر ہے۔ 56 سال کی امام حسین کی عمر تھی، لیکن جب حضرت ہوش سے لے کے علی اصغر تک سارے پیش کر دیے تو امام حسین علیہ السلام کی کمر جھک چکی تھی، آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو گئی، آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے لیکن ان مراحل کے اندر آپ کا جذبہ جوان ہے۔ سوار نے کہا میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، کہا پہلے بڑے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں تو خیر کی خبر دینا۔ اس نے کہا خبر خیر کی ہے لیکن سغرا مدینے میں آپ کو یاد کرتی ہے، سغرا مدینے میں آپ کو یاد کرتی ہے، کبھی علی اکبر کے پنگھوڑے کو یاد کرتی ہے، کبھی علی اکبر کے وہ محبت بھرے انداز کو یاد کرتی ہے، کبھی قاسم کو یاد کرتی ہے، کبھی اور محمد کو یاد کرتی ہے۔ اس نے مجھے بھیجا تھا جا کے میرے بابا حسین کو کہہ دینا ایک دفعہ مجھے علی اصغر کا چہرہ تو دکھا دے۔ اب ابو وقار حضرت علی اصغر کا چہرہ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کیا دکھاتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا ایسا سب لوٹ جا، آج جا کے میری سغرا سے کہہ دینا اب یہ چہرے تمہیں دنیا میں نہیں دکھائے جائیں گے بلکہ قیامت والے دن اپنے نانا کی قربت میں دکھائے جائیں گے۔ یہ بیٹی کی طرف پیغام بھیج دیا، بھیج کر حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کی طرف چل پڑے۔ اب ابو وقار کربلا کے میدان میں جا کے حضرت امام حسین کا صبر دیکھیں، پھر خطبہ دیا۔ حضرت امام پاک نے پھر خطبہ دیا کیونکہ سخی ابن سخی ہے، سخی ابن خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے ان سے پھر پہلے اللہ کی حمد پڑھی، پھر نبی پر درود پڑھا، پھر اپنی عظمتوں کا قرآن کے ذریعے اظہار کیا، پھر انہیں بتایا تم نے مجھے بلایا تھا، میں تمہارے خطوط پہ آیا۔ پھر حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے انہیں توبہ اور استغفار کی راہ دکھائی، پھر حضرت امام پاک نے انہیں خوف خدا دلایا، پھر حضرت امام پاک نے انہیں دین اور شریعت کے معاملات ان کے سامنے پیش کیے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد حسین نے کہا ابھی بھی وقت ہے، تم واپس لوٹ آؤ، میں نبی کا بیٹا تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نبی کا بیٹا تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سارا طرف دے دیا، ابن سعد نے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس نے سر کر کے کہا ہم تجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے، ہمارا نکت نہیں ہے، ہم تیرا سر تک سے گزار کریں گے۔ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے سوار ہو کے کربلا کے میدان کا تعاقب کیا۔ حضرت امام پاک نے کئی شہیدیوں کو واپس جہنم کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب حضرت امام پاک لڑ رہے تھے، سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں، گھوڑے پہ تو حسین تھا لیکن دیکھنے والوں کو علی نظر آتا تھا۔ اب آپ وقار حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ لڑتے جا رہے ہیں، دیکھنے میں حسین نظر آتے ہیں، لیکن جب تلوار چلتی ہے، جب محمد کی آواز آتی ہے، جب نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، جب نعرہ رسالت لگتا ہے، جب علی کے
کرم کی بات ہوتی ہے، جب عظمت آل نبی کی بات ہوتی ہے، حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام جو بیویوں کو کاٹتے رہے، پھر ابر ابن سعد نے حکم دیا وہ سارے مل کر جیل پہ رکھ دو، اگر ایک جاتے رہے آج سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کا ایک بار بھی دیا نہیں ہوگا۔ امام حسین کے سامنے بڑے بڑے جنگجو آئے، بڑے بڑے دلیر آئے، لیکن ایک وار سے آپ نے تختہ الٹ دیا، ایک وار سے انہیں پلٹا کے رکھ دیا۔ لیکن حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام 3 دن کے پیاسے لیے اپنے علی اکبر سے لے کر حضرت حسن جوان لیے بیٹھے ہیں، سینہ زخموں سے چور چور ہے، لیکن ان سارے اسباب کو سامنے رکھ کر بھی علی کے سر کا لال لگتا تھا، ایسے ترو تازہ ہے جیسے ابھی اپنے نانا کی روز روز کے آیا ہے۔ اور تر و تازہ کیوں نہ لگتے، اس مرنے کو دیکھنے کے لیے حضور خود کربلا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس دن 10 محرم تھا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، 10 محرم میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک الجھے الجھے ہیں اور جسم مبارک پر گرد پڑی ہے اور حضور ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک شیشی خون کی تھی، آپ نے فرمایا میں کربلا والوں کا خون جمع کرنے گیا۔ اب علی حضرت حضرت علی اکبر تک اور حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام تک ہر ایک شہید اتنا اعلیٰ شہید ہے اور جس میں خون کے قطرے عام بندے نہیں اٹھاتے بلکہ اللہ کے نبی ان کے خون کے قطرے جمع کر رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بھی میدان میں، علی المرتضیٰ بھی میدان میں ہے، لیکن حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام آپ لڑتے رہے لڑتے جب یک بارگی سے حملہ آور ہو گئے، یزیدیوں نے جب حضرت امام پاک سے حملہ کیا، آپ کے تنے مبارک پر 120 نیزوں کے نشان تھے۔ کتنے؟ 120 نیزے، اور تلواروں کے نشان الگ اور بھلوں کے نشان الگ۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے لاشا مبارک کو دیکھا گیا تو آپ کے جسد اقدس سے کئی ٹوٹے ہوئے بھلوں کے جو ٹکڑے تھے وہ نکالے گئے اور آپ کے لاشے سے کئی تلواروں کی نوک ٹوٹی ہوئی نکالی گئی۔ اتنے بار لگے حضرت امام پاک کو تو حضرت سلطان باؤ نے فرمایا لو لو دے مد لکھ لکھ چشمے ایک کھولنا تے ایک تجا ہو۔ اب آگے جیواکار حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام آپ کا پورا جسد اقدس ٹھنڈی ہے، ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اس طرح بنا ہے، اللہ کی معیشت میں اس طرح ہے، اللہ کے قرب میں اس طرح ہے، اللہ کی یاد میں اس طرح ہے، جیسے گھوڑے سے نیچے آتے ہیں آپ کے خوف سے کوئی بندہ قریب نہیں جاتا، لیکن حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے آپ نے اپنی شہادت کو مثالی بنانا تھا، زمانے والوں کو بتانا تھا، اور نبی کے نواسے کی شہادت جیسی کسی اور کی شہادت نہیں ہے۔ شہید تو بڑے ہوئے، شہادتیں بڑی ہوئی ہیں، لیکن حسین کی شہادت ایسی شہادت ہے جس شہادت نے اصل حضور کی طرف لوٹنا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی طرف لوٹ کے جانا تھا۔ اب ابھی جیواکار حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام جیسے اپنے گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، آپ نے زمین کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہیں، اپنے اللہ کی طرف دیکھا ہے، نیت نماز کی ہے، جمعہ کا دن تھا، حضرت امام پاک سے ظہر کا وقت تھا، آپ نے اللہ کی طرف دیکھا، یا اللہ میں تیرے اس کرم سے راضی ہوں جو تمہیں اس ثقافت عطا کی ہے، جو
تو نے صبر دیا ہے، جو تو نے مجھے دین کی محبت دی ہے۔ حضرت امام پاک نے سر سجدے میں رکھا اور تسبیح بلند کی، سبحان ربی الاعلی۔ اے میرے اللہ، نام تیرا ہی بلند ہے، پاک ہے تیری ذات، تو پاک ہے اور تیرا نام ہی کیا ہے؟ بلند ہے۔ تو حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے کے اندر رکھ کر یہ بات بتا دی کہ حسین کی شہادت کا اصل مقصد یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کا دین بچ جائے، اور جن سجدوں سے یزید روکنا چاہتا ہے اس سجدے کی توقیر بھی بچ جائے، اس سجدے کی تصویر بھی بچ جائے، اس سجدے کے نشان بھی بچ جائے۔ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام سر سجدے میں رکھا ہے، ادھر شمرلین ادھر بدبخت میں قریب آتے ہیں، سر سجدے میں لفظ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے اللہ کے ساتھ لو جڑ جاتی ہے۔ اوپر انہوں نے سر اتارا، سر اتار کے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے لیے گھوڑے بجا دیے، آپ کے لاشے کو کمال کیا گیا، آپ کے سینے کو کمال کیا گیا، آپ کے کپڑوں کو اتارا گیا، آپ کے لاشے سے گھوڑے دوڑا کے انہوں نے جشن منایا۔ ہم نے سر اتار کے آج اسلام کا سر نیوا کر دیا ہے، ہم نے اسلام کا جھنڈا گرا دیا ہے۔ یہ جشن مناتے مناتے سر کو اٹھا لیتے ہیں، نیزے پہ چڑھاتے ہیں، نیزے پہ چڑھا کے سر سے جب بلند کیا، یہ جشن منا رہے تھے ہم نے اسلام کو اجاڑا، لیکن سب نے نیزے پہ چڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کا جشن تھا کہ ہم نے اسلام کو معذاللہ اپنی مرضی کے مطابق ہم نے تشریحات کر لی ہیں، لیکن حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب نیزے پہ چڑھتا ہے، جب نیزے پہ سر انور چڑھا، لوگ تعجب میں گم ہو گئے۔ آج کربلا کے میدان میں حسین قرآن پڑھنے والے تھے، وہ تو زمین بوس ہو گئے، اب قرآن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب کربلا کے سارے لوگوں نے سنا اور سر حسین سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میرے حسین کے سر سے بتایا ہمیں کہ حسین کا نکلنا ناموس رسالت کے لیے تھا، سرکار کی ناموس کے لیے، کہ رسالت پہ حرف نہ آئے، سرکار کا نکلنا اس احکام دین پر پہرے داری دینا تھا۔ سرکار امام حسین کا نکلنا قرآن کی اصل کو اصل صورت میں لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو سر حسین نے قرآن پڑھا تو وہاں پہ وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جیت گئے ہیں، جب حسین کے سر انور سے قرآن سنا تو وہ ہار گئے، ٹوٹ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ایسی فتح یابی ہے جس کو ہار کے بھی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین آج ہم سے فتح یابی ہو گئے۔ ظاہری طور پہ ہار گئے، ظاہری طور پہ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام یہاں سے چلے گئے، ہار گئے، اپنا سر دے دیا، اپنا تن دے دیا، اپنے بچے سارے عطا کر دیے۔ لیکن جب حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے یہ سارا عمل کیا تو یزیدیوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، لوگوں کے لیے یہ بات چھوڑی، حسین نے اپنا آپ دیا ہے لیکن قیامت تک دین کا جھنڈا بلند کر گیا۔ اب جب تک اذان ہوتی رہے گی علی اکبر کی تاثیر آتی رہے گی، جب تک جماعت ہوتی رہے گی اس جماعت میں خوشبوئے حسین آتی رہے گی، جب تک قرآن کا نسخہ موجود رہے گا اس وقت تک حسین کے لبوں سے پڑھا گیا قرآن وہ ہمیں یاد آتا رہے گا۔ ہمیں پیغام دیا، لوگوں میں نے اپنے خاندان کے قیمتی سے قیمتی ہیرے سارے دے دیے اور تمہارے اوپر وہ اب مشقت نہیں ہے، تمہارے اوپر اب وہ بوجھ نہیں ہے۔ اگر حسین یہ کام نہ کرتے تو گھر گھر یزید تو ہوتا، حسین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ حضرت امام پاک نے اتنی عظیم قربانی دے کے نانے کے لیے کیا بچایا، آپ کے لیے کیا بچایا، ہمارے لیے کیا بچایا۔ آج ہمیں
पुरसकून माहौल के अंदर नमाज पढ़ने का मौका दिया जाता है। पंखे हमें दस्तयाब हैं, बिल्डिंग आला से आला हमें दस्तयाब है, कलीन हमें दस्तयाब है, अजाने दे के हमें बुलाया जाता है, लोग हमें तबलीग करते हैं, हमें बताते हैं, राह हिदायत की तरफ पैगाम दिया जाता है। हुसैन ने हमारे लिए सिर्फ ये छोड़ा है कि तुमने मेरे नाने के दीन पर अमल करके अपनी आइंदा की जिंदगी को संवारना है। करबला का ये पैगाम है। हम उनकी मोहब्बत में महफिल भी करवाएं, हम उनकी मोहब्बत में लंगर भी पकाएं, हम उनकी मोहब्बत में सबील भी लगाएं, हम उनकी मोहब्बत में सदका भी करें, हम उनकी मोहब्बत में खैरात भी करें। तो ये सारा करने के बाद अगला मरला ये है कि हम उनकी बचाए हुए दीन के साथ वफादारी भी करें। जो वो दीन बचा गए, जिस दीन का झंडा हमारे सुपुर्द कर गए, उस दीन की हम मुहाफजत भी करें, हम उसकी हिफाजत भी करें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक बंदा आया, उसने आके पूछा भी बता तेरा क्या हाल है। उसने कहा जी जिनकी यारी आपसे लग जाए उनका जमाने में चासी होती है, हम आपके गुलाम हैं और आपकी वजह से जमाने में अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई है। नमाज का वक्त हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनने मुसल्ला डाला, वो बंदा बैठा रहा। जब नमाज पढ़ के आप वापस लौटे तो आपने कहा भी और तूने नमाज नहीं पढ़ी है। उन्होंने कहा, आगे से जवाब दिया कि जिनकी आपके साथ यारी है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आपने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, ये तूने बहुत बड़ा अल्लाह के हुजूर तूने अल्लाह को धोखा दिया, तूने फरेब किया। अली के लालों से उसी की यारी है, अली के वफादारों से उसी की यारी है, जिन्होंने अली के लालों से भी प्यार किया है और उनके नाना के दिए हुए दीन के साथ भी मोहब्बत करनी है। आप खुशबख्त हैं, आप खुश नसीब हैं। हमने 10-11 दिन का ये सफर तय किया और आप सब ने बड़ी मोहब्बत से समाप्त किया, बड़ी मोहब्बत से सुना। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये रही है, मैं जिसे सबसे खूबसूरत समझता हूं वो ये है कि हम मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ते रहे और फिर इशा की नमाज बाजमात पढ़ते रहे। दो नमाजों के दरमियान हम जिक्र अहले बैत करते रहे। समझ ले हमारा जिक्र लपेट कर कयामत के लिए जमा किया गया। भाई ये वो लोग हैं जो हुसैन का नाम भी लेते हैं तो नमाज से इब्तिदा करते हैं और नमाज की इंतहा करते हैं। ये खूबसूरत हमारा अमल रहा और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। कल से भाई अब्दुल गफ्फार के घर ले इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा जो है वो मगरिब की नमाज के बाद ही फौरी जो है प्रोग्राम शुरू हुआ करेगा और 17 मुहर्रम तक प्रोग्राम मुसलसल जारी रहेगा। आप